تعالیٰ کی ربوبیت کا آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں، نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ انسان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ رب کیا ہے، اب آپ اس کی تشریح سنیے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب پالنے والا، پرورش کرنے والا، تخلیق کرنے والا، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسان کے لیے تو ہدایت ہے، اسی لیے انسان کو تمثیلات دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا تو یہ ایک نطفہ نہیں تھا؟ انسان کیا ایک نطفہ نہیں تھا؟ بالکل۔ پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نطفے سے کیا تھا؟ ایک کچھ نہیں تھا، پانی کا قطرہ تھا، ناپاک گندا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم مادر میں رکھا، پھر وہاں پہ 9 مہینے تک اس کی جو پروسیس ہوئے، پھر 9 مہینے کے بعد ماں کی پیٹ سے نکالا۔ 9 مہینے تک جو اس کی ہوئے ایک معمولی سا قطرہ ماں کی پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کس طرح جو ہے وہاں پہ اس کی تخلیق کیا، اسے کہتے ہیں رب بتدریج۔ پھر وہاں پہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ 40 دن ہونے کے بعد جیسے حدیث میں آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک جو ہے نا ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، بچے کی شکل آہستہ آہستہ بننے شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر جان ڈالی جاتی ہے، پھر ماں کے پیٹ کے اندر پورا صحیح بچہ بن جاتا ہے، پھر ماں کی پیٹ کے اندر اس کو غذا کی ضرورت ہے اور آکسیجن کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غذا کو کہاں سے اور کس طرح پہنچایا ماں کی پیٹ میں، یہی بات ہے ربوبیت۔ ربوبیت بتدریج پرورش کر رہا، اسے کہتے ہیں کہ رب۔ پھر اللہ جو قرآن میں فرمائے کہ وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری جس طرح صورت گیری کیا ہے تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ پھر جب تم پورے 9 مہینے کے ہو گئے، صحیح سالم ہو گئے، اللہ قرآن میں فرمائے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تم کو نکالا۔ جب ماں کی پیٹ سے تم دنیا میں باہر آئے، جب دنیا میں آئے تو تم اتنے کمزور اور نادوا تھے، پوچھے بتاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رزق کا بندوبست کیا، اتنے کمزور تھے کہ اب تم کو دودھ پلانے یا دودھ لانے یا دودھ سے خریدنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم نے تمہاری پرورش کے لیے، تمہاری بقا کے لیے تمہاری غذا کا انتظام بالکل تمہارے قریب کر دیا۔ چھوٹا بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے تو کچھ فاصلے پر تھوڑے سے اس کا دودھ ہوتا ہے ماں کی چھاتی میں، وہاں اس کے غذا کا انتظام ہو گیا۔ یہ جو پرورش ہے یہ کیا ہے؟ رب العالمین۔ کون ہے یہ رب العالمین۔ یہ کیا صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا پورے انسانوں کے ساتھ ہو رہا؟ پورے انسانوں کے ساتھ، اور اسی لیے پوری قرآن انسانوں کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ یہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ وہ رب ہے جو انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی پرورش کر رہا، ان کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، وہ رب کائنات ہے۔ پھر معاملہ یہاں نہیں ختم ہوا، نہ صرف انسان بلکہ انسان سے ہٹ کے جو جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کیسی پرورش کر رہا ہے۔ سوچئے، آپ دیکھیے ذرا، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ارد گرد جو جانور ہوتے ہیں جو رات دن ہمارے سامنے ہوتے ہیں، بلی ہے، دیکھیے وہاں بلی جب اس کے حمل کے دن آ جاتے ہیں بچے دینے کے، تو وہ گھر کا کونا کونا پھرتی ہے، محفوظ جگہ ڈھونڈتی ہے بچے دینے کے لیے تاکہ اس کے بچے محفوظ رہیں، اس کے بچوں کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جانور کے اندر یہ تمیز کہاں سے آ گئی، شعور کہاں سے آ گئی؟ کیوں ڈھونڈتے پھر ایک محفوظ جگہ کو؟ پھر جب بچے دیتی ہے ایک محفوظ مقام پہ، پھر اس کے بعد بچوں کو چھوڑ کے اپنے غذا کے لیے نکلتی ہے، اور آپ دیکھیں گے جب غذا کے لیے نکلتی ہے بلی ہر تھوڑی تھوڑی دیر کو پھر بچوں کے پاس آ کے جاتی ہے، پھر دیکھتی ہے نہیں خیریت سے، اور پھر غذا وغذا کھانے کے بعد پھر جناب پیر پھیلا کے بیٹھ جاتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ رب العالمین ہے، جس مخلوقات کو اللہ تبارک
عالم کا. یہ اللہ کی شان ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ باتیں کو چرند، اس کے بعد اب پرندوں کو دیکھیے. اب آپ پرندے جو گھونسلے بناتے ہیں اپنے گھر، انڈے دیتے ہیں، جب بچے نکلتے ہیں انڈوں کے باہر، پھر اپنے بچوں کی غذا کے لیے پرندے کہاں کہاں اڑ کے جاتے ہیں اور اپنی چونچ کے اندر کچھ غذا لاتے ہیں اور لا کے جناب علی چھوٹے بچے ماں آ کے بیٹھ گئے تو فوری وہ چھوٹے سے بچے فوری اپنا منہ کھول دیتے ہیں اور اپنی منہ میں سے اپنی غذا ڈالتی ہے. یہ کیا ہے؟ رب العالمین. یہ رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جو ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، وقتاً فوقتاً پورے ضرورت. وہ ہے اللہ. الحمدللہ رب العالمین. حضرت انسان نے صرف اللہ کی معرفت، پھر جانوروں کو جو شعور دیا. آپ غور کریں گے کبھی آپ ہاتھی کو دیکھ کے آپ تعجب کرتے ہیں، بڑا جانور ہے، ہاتھی کو دیکھ کے تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک چونٹی کو دیکھ کے تعجب کیجیے. ہاتھی تو بہت بڑا ہے، چونٹی کو دیکھ کے تعریف کرنا پڑے گا. وہ معمولی سا کیڑا حشرات الارض اتنا سر کا ہے، اس کے اندر دماغ بھی ہے، اس کے اندر بو سننے کی طاقت بھی ہے، وہ چل رہی بھی ہے، اس کے بعد ڈسپلن بھی ہے، ایک نظم و نسق بھی ہے، اس کو اپنی منزل معلوم ہے، اس کو اپنی غذا ڈھونڈنے کے طریقے معلوم ہے. یہ شعور اتنے سے ذرے میں کہاں سے آ گیا؟ خیر ہاتھی کو دیکھے تو سمجھ جاتا اتنا بڑا دماغ ہے اس کے پاس، لیکن یہ چونٹی کے اندر کہاں سے آ گیا؟ ہاں کہاں ہے؟ غذا کھا رہی کہاں؟ اس کا پیٹ کتنا، اس کا ہاضمہ کتنا، اس کی غذا کتنی. ہاں پھر اس کے اندر ڈسپلن ہے، سونگنے کی قوت جو انسان کے پاس بھی نہیں ہے. آپ میٹھی چیز رکھیں تو آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ میٹھی شکر کو سے ڈبے میں ہے. چونٹی کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا وہیں جائے گی انہیں. ہاں سیدھا وہیں جائے گی، اسے معلوم ہے وہ چیز اس کی حص ہے. وہ پھر اتنی سی چھوٹی سی چیز کے اندر وہ حص کہاں سے آ گئی؟ یہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پیدا کیے ہیں اور ہم اس کے رزق کے انتظام پورے کیے ہیں، ہم اس کو صلاحیتیں دیے رزق حاصل کرنے کے. پورے حشرات الارض کو دیے ہیں، ہر چرند ہر پرند کو دیے، ان کے رہنے کے بھی دیے ہیں، ان کے کھانے پینے کے ذرائع دیے ہیں. اب بڑے بڑے چرند پرندوں کو آپ دیکھیں گے، پرندوں کو دیکھیں گے آپ، ان کے اپنے جو گھونسلے جو گھونسلہ کہتے ہیں، گھر کہتے ہیں، کیا بڑے بڑے انجینئر نہیں بنا سکتے، آپ اس طرح بناتے ہیں اپنے گھر. دیکھیے آپ کبھی اٹھا کے دیکھیے آپ کیسے کیسے ہوتے ہیں. آپ ایک معمولی مکڑی کو لے لیجیے آپ، ہاں اتنا نازک ان کا گھر ہوتا ہے کہ کس انداز میں جناب یعنی انہوں نے اس کو بنایا ہے، کیسے بنایا ہے انہوں نے. بنا سکتا ہے انسان اتنی نازک چیز کو اس انداز میں بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا. وہ اس کا گھر بھی ہے اور اس کا شکار بھی ہے. ایک مکڑی کا جال، دو ہے. یہ رب العالمین ہے. یہ الحمدللہ رب العالمین. کہو اللہ کے لیے تعریف ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. دیکھو پرندے گھونسلے بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کیسا بناتے ہیں؟ ان کے گھر بنانے کے دو تین وجوہات ہوتے ہیں. ایک تو دشمن سے بچنا، اس اتنی بلندیوں کے اوپر لے آ کے بناتے ہو کہ سانپ کوئی دوسرے جانور نہ آ کے پرندہ جناب کہ ان کے لیے خطرہ نہ ہو. یا کبھی کبھی ایسا بناتے ہیں کہ بالکل یا طور پہ درخت کے آخری جو ڈالی کی کناری ہوتی ہے اس پہ لٹکتے ہوئے جھولے بنتے، ان کے گھونسلے بنتے ہیں تاکہ کوئی اس نہ آ سکے وہاں تک اور وہاں پہ ان کے بچے ہو. یہ شعور کہاں سے آیا؟ رب العالمین ہم نے دیا ہے. ہم رب ہیں. تم تو خیر اشرف المخلوقات ہے کہ تم اپنے چرند اور پرند کو دیکھو، آپ معمولی رینگنے والے کیڑے ان کو دیکھو، آپ دیواروں کے اوپر گھر بناتے ہیں. چھوٹے چھوٹے آپ کیڑوں کو دیکھے ہوں گے کبھی، ان کے مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، اس کے اندر محفوظ ہوتے ہیں، اس کے اندر دیتے ہو کیڑے. کہاں سے بنا؟ مٹی کہاں سے لایا؟ بنا سے کہاں سے آ کر؟ اور اس قدر چپکا ہوا ہے جناب علی، نکلتا نہیں، اس قدر مضبوط ہے. وہ مٹی کہاں سے آئی؟ ان کی جو اپنی انجینئرنگ ہے. آج ہمارا انجینئر دنگ ہے وہ دیکھ
کے ساری چیزیں. رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. سوچو آپ کہاں سے آئی یہ ساری چیز. اور ہماری تخلیق کے اوپر غور کرو، ہم کیسے خالق ہیں. ہم 2 پیر چلنے والوں کو بنایا، 4 پیر چلنے والوں کو بنایا، اور ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ بغیر پیر کے بھی ہم لوگوں کو چلا رہے ہیں. اللہ قرآن میں سورہ نور میں یہ بات بتائی ہے، 2 پیر کے، 4 پیر کے اور بغیر پیر کے. 4 پیر کا جانور اگر جناب یعنی لنگڑا ہو گیا تو بھاگ نہیں سکتا. 2 پیر میں سے 1 پیر میں اگر لڑا تو بھاگ نہیں سکتا. جب 4 میں سے 1 کم ہوگا تو بھاگ نہیں سکتا. جس کے 4 پیر ہی نہیں ہے وہ کیسے بھاگ رہا ہے؟ بولو الحمدللہ. کئی ایسے جانور ہیں حشرات بغیر پیر کے بھاگ رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک سانپ کی مثال ہے. 2 پیر ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں اور سانپ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، لیکن آخر کار ہم 2 پیر بھی ہمارے جناب علی تھک جاتے ہیں، لیکن سانپ کی رفتار نہیں تھکتی جبکہ اس کے پیر ہی نہیں ہیں. کیا ہے یہ؟ الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. بولو تعریف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اللہ تعریف، اسے کہتے ہیں معرفت، اللہ کی معرفت. اور یہی اصل چیز ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون. یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں لیکن پھر اسے انکار کرتے ہیں. پھر غذا دیا اللہ تعالیٰ، اشرف المخلوقات، کیسی پاکیزہ غذا کھلائی. دیکھو ہم ایک دودھ پی رہے ہیں، کہاں سے آ رہا دودھ؟ اللہ قرآن میں سورہ نحل میں بتایا ہم تم کو دودھ پلا رہے ہیں. کہاں سے لا رہی ہے؟ ایک جانور کے پیٹ میں ایک طرف گوبر نکل رہا، دوسری طرف پیشاب نکل رہا، اور اسی میں سے ہم دودھ کو نکال رہے ہیں. نہ پیشاب کی بو دودھ میں، نہ گوبر کی 2 بوند، نہ پیشاب کی بو دودھ میں، نہ گوبر کی بو دودھ میں. ایک ایسا پاک صاف شفاف دودھ ہم کو پلا رہے ہیں. ہماری کیسی کاریگری ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون ہے؟ شکر نہیں کرتا ہے. اسی لیے کلوا واشربوا لعلکم تشکرون. کھاؤ پیو مگر اللہ کا شکر تو ادا کرو. پھر کھایا پیا انسان، اس کے لیے غذائیں فلاں فلاں، کھا پینے کے بعد یہاں تک معاملہ ختم نہیں ہوا. کھانے کے بعد معدے میں جانے کے بعد بھی پھر اللہ کی ربوبیت ہے. معدے میں جو کچھ بھی کھا رہے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ انسان کا ایک جانور کا جو بھی ہے ایسا معدہ بنایا ہے، اور ایک چھوٹے کے پیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا معدہ ہے، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا گیس سلنڈر ہے. اس کے اندر ایک ایسی گیس ہے جو انسان کھاتا ہے 2 گھنٹے کے اندر وہ گیس اس کو ہضم کر دیتا ہے. اور ہم یہاں پہ سلنڈر لا کے تھکا رہے ہیں. سبسڈی نہیں دی بولے تو اسٹرائک کر رہے گورنمنٹ. یا سبسڈی بھی نہیں ہے، پھوگٹ میں اللہ تعالیٰ معدے میں غذا آپ کو ایک گیس دیا ہے جو کھانا کھانے کے بعد آپ کے اندر جناب یعنی اس کا ڈائجیشن ہاضمہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بات وہاں پہ ختم نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ غلاظت کو الگ نکال رہے ہیں، پیشاب کو الگ نکال رہے ہیں، پھر خون الگ بنا رہے ہیں تمہارے لیے باڈی کے اندر. اسی ایک معدے کے اندر ساری چیزیں بن رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف رب العالمین کے لیے جو رب کائنات ہے اور جو پرورش کرنے والا ہے. یہ ہے رب. اور کیے کبھی نہیں کرے ہم. یہی ہے سورہ فاتحہ کی اصل آیت. یہ اگر اس آیت کے اوپر ہم انسان کو اللہ کی نعمتوں کیا ہے اس کا تعارف کرواتے چلے جائیں گے، یقین مانیے ہر انسان سر جھکائے گا اور کہے گا بے شک وہی اللہ ہے. اب یہ رفڑے نہیں تو کافر میں کافر، تو مشرک میں مشرک، یہ بول کے اصل چیز غائب ہو گئی ہماری. اصل اللہ کی معرفت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت ہے ہی نہیں. یہ حلال حرام کے بحثوں میں، یہ فتووں میں اصل چیز ختم ہو گئی. اللہ کی معرفت کی بات ہی نہیں ہے، اللہ کی تعریف کی بات ہی نہیں ہے. بات ایسی اور ایسی ہو دین اسلام کی، ہمارا خدا تمہارا خدا، تمہارا خدا سمجھ میں آ رہا غلط ہے، ہمارا خدا صحیح، ایسی بات تبلیغ چل رہی ہے. اسی لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے. یہ ہے اصل اسپرٹ. معرفت کسے کہتے ہیں؟
کسی چیز کے متعلق آپ کو صحیح معلومات ہو جائے. اس کی ایک مثال جو قرآن نے دیا ہے، باپ کی معرفت بیٹے کے لیے کیسا دیا؟ یعرفون کما یعرفون ابنا. کیسا دیا؟ یعنی ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کبھی شک نہیں کر سکتا. کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک مومن خاص طور پہ اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اللہ کو جاننے اور پہچاننے میں شک کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے. معرفت کی بات آگے تو آپ دیکھیں گے. آپ رب کیا ہے؟ رب کی تعریف جو کی جاتی ہے عموماً ایک ماں سے کی جاتی ہے. رب صغیرہ قرآن میں جو دعا ہے، کما رب یعنی صغیرہ، رب صغیرہ ماں باپ کو بولتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے اولاد کی نگہبانی کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو رب صغیرہ کہا. دیکھ بھال، ماں اپنے بچے سے کبھی بھی غفلت نہیں برتتی، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں برتتی. اور وہی اس کا بیٹا یا بیٹی بچی ہے تو ماں کی جو معرفت بچی کے پاس ہے. اب دیکھ چھوٹے بچے 1 1.5 سال 2 سال کے، آپ دیکھیں گے ماں کے علاوہ کسی کو جانتے نہ پہچانتے. اس کی مثال بھی آپ دیکھیں گے. کبھی آپ شادی کے دعوتوں میں دیکھیں اکثر کچھ 1 سال 2 سال یا 2.5 سال کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، کبھی تھوڑا سا ماں سے بچھڑ گئے ادھر ادھر ہو گئے تو روتے بچے، ماں کو ڈھونڈتے پھرتے روتے. اب کبھی وہ بچی کو روتی کو دیکھ کے معصوم کبھی عورت اٹھا لی، کبھی وہ عورت اٹھا لی، رونا بند ہی نہیں ہوتا ہوگا. کچھ چاکلیٹ کھلاتے، کچھ جھلاتے، کچھ پپی کرتے، وہ کرتے، سب جھلاتے، مگر نہیں، رونا نہیں بند ہوتا. اب تھوڑی دیر کے بعد جب ادھر ادھر کے ماں کوئی بچے جب ڈھونڈتے آگے بڑھا رہے بھائی کس کے، ارے میری، جب ماں آ کے وہ بچے کو اپنے گود میں لیتی تو بچی کا رونا خود بخود بن جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. وہ چھوٹی سی بچی کے دماغ میں یہ ماں جو ہے اس کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے، یہ معرفت ہے اس کی. میری ماں مل گئی، میرے سب کچھ مل گیا، اس کا غم، اس کا رونا دھونا بند ہو گیا. اور یہی کچھ معرفت انسان کی شعور میں آنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، یہی کیفیت اللہ سے متعلق ہوگی اس کی. کوئی خوف، کوئی خطرہ، چھوٹے بچوں کو کوئی خوف، کوئی خطرہ ہو جاتا ہے، جب ڈر، فوری بھاگتے ہوئے آ کے ماں کی چمٹ جاتی ہے. فوری ڈر ہو گیا، ڈر گئی، فوری بھاگتے ہوئے کہاں تھی بچی؟ ماں کی گود میں. اور ماں کی گود میں آنے کے بعد سارا خطرہ برخاست، انہیں بولتے ہیں محفوظ قلعے میں آ گئی ہوں میں. اور یہی معاملہ ہے شعور میں آنے کے بعد کہ اللہ کی حفاظت میں آ جانے کے بعد کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ ذہن وہ چھوٹی سی بچی کے دماغ میں ایک ماں خدا بنی ہوئی ہے، اور ایک شعور میں آنے کے بعد اصل جو رب کائنات ہے، اب وہ یہ سمجھتا ہے میری حقیقی جو رب ہے وہ ماں نہیں ہے بلکہ مجھ کو اور میری ماں کو پیدا کرنے والا اللہ ہمارا رب ہے. یہ بات اصل ہے. قرآن بھرا ہوا اسی سے. حلال حرام کی آیتیں قرآن میں بہت کم ہیں، اصولی طور پہ احکامات کی بھی بہت کم ہے، بلکہ قرآن میں سب سے زیادہ جو آیات ہیں اللہ کی معرفت کی ہے، اللہ کی جان پہچان کی ہے، اللہ کی نعمتیں کی ہے، اللہ کی ربوبیت کی ہے. دیکھو اللہ بار بار آسمان اٹھاؤ، سر اٹھا کے دیکھو آسمان کی طرف، دیکھو مخلوقات کی طرف، دیکھو ذرا درختوں کی طرف، دیکھو ذرا پھلوں کی طرف، دیکھو پرندوں کی طرف، دیکھو ذرا چرندوں کی طرف، دیکھو کبھی اپنے آپ کے اوپر کیسا پیدا کرے، دیکھو یہ ہواؤں کو دیکھو، چاند ستاروں کو دیکھو. ارے یہ سب دیکھو، غور و فکر کیا ہے؟ اس میں احکامات نہیں ہے، اس میں دراصل ادراک اور شعور ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے رب کی پہچان کیا ہے. یہ بات ہے اصل وہاں پہ. اصل دین یہ ہے. اب یہ جتنے بھی حلال و حرام یہ وہ جھگڑے، مذہبی جھگڑے، تیرا مذہب میرا مذہب، تیرا مسلک میرا مسلک، ہم یہ جھگڑے یہ سارے، ورنہ کوئی جھگڑے ہی نہیں ہے. ارے مسائل ہیں، مسائل میں اختلاف ہے، راویوں کے اختلاف ہے، تیرا میرا، میری کتاب تیری عالم، میری عالم تیری تفسیر، میری تفسیر، انسانوں کی رائے فلاں فلاں. ارے اللہ ایک ہے، اللہ رب ہے، اللہ اس کائنات کا پرورش کرنے والا ہے. اصل دین یہ ہے، اللہ کی معرفت یہ ہے اصل میں.
اس کے متعلق ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس یہ ہے اللہ کا یہ نام بہت بڑا، اس کو اتنے مرتبے پڑھ لو. ارے اللہ کا نام پڑھ لینے کے لیے نہیں ہے، شعور و ادراک کے لیے ہے، اللہ کی عظمت کے لیے. اور اسی لیے اللہ کی عظمت کیا ہے عملی طور پہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ اپنی رحمت کو سمجھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ رب کون ہے، پالنہار کون ہے، پرورش کرنے والا کون ہے، فریادرس کون ہے، الہ کون ہے، معبود کون ہے، جاؤ عملی طور پہ سمجھاؤ. یہ نماز کیا ہے وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کے عملی طور پہ سمجھائے، نماز پڑھائے، نماز کی امامت کریے، آپ پورے امامت کر کے سمجھائے کہ دیکھو اللہ بڑا ہے، اللہ کے آگے عاجزی کرو، اللہ کے آگے ادب سے ڈرو، اللہ کے آگے رکو، اللہ کے آگے سجدہ کرو. عملی طور پہ آپ نے کر کے بتانا باضابطہ وہ یہی ہے. آپ اللہ کے آگے ٹھہرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، نماز اسی کی مشق ہے. رکوع میں جاؤ تو اللہ کی پاکی بیان کرو، اسی کی بڑائی بیان کرو. سجدے میں جاؤ تو اسی کے آگے سجدہ کرو، اس کی عاجزی کرو، اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کی ثنا بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو. تو مجبور ہے، بے فکس ہے اللہ، تو بڑا ہے، تو غنی ہے، تو حمید ہے، تو حاکم ہے، تو معبود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ کر کے بتایا دیکھو میں بھی قیام کر رہا ہوں، میں بھی رکوع کر رہا ہوں، میں بھی سجدہ کر رہا ہوں، میں بھی عاجزی کر رہا ہوں، میں بھی دعا کر رہا ہوں. اور لہٰذا ہم سب مل کے اللہ کی عبادت کریں گے. اور ان اللہ ربی ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اللہ میرا رب بھی ہے، اللہ تمہارا رب بھی ہے، اور ہم دونوں کے لیے سیدھا راستہ یہی ہے، ہم سب مل کے اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں. یہ ہے معاملہ. الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے اصل چیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ کی دعا، اللہ سے پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت شیطان مرد کی شر سے. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تیری مدد سے، ہم تیرے نام سے جو تو رحمان الرحیم ہے، ہم تیری جو ہے نا کتاب شروع کر رہے ہیں. اور اس کے بعد شروع کرنے سب سے پہلی آیت جو اللہ رکھا وہ یہی رکھا الحمدللہ رب العالمین. اب کیا کرو تم؟ تعریف میری کرنا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو رب المسلمین نہیں، سب کا رب ہے، سب کا پالنہار ہے. اگر ہم اس آیت کو لے کے اٹھیں گے اور انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے تو بھائی دیکھو ہم سب کا پیدا کرنے والا جو ہے وہی ہمارا معبود ہے. ہم کو جس نے پیدا کیا ہے اسی کی عبادت کرنا چاہیے، جو کائنات کو بنایا ہے، جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، جس کے ہاتھ میں رات اور دن ہے، جس کے ہاتھ میں بارش ہے، جس کے ہاتھ میں اناج ہے، اسی کی ہم کو عبادت کرنی چاہیے. اور سب مانتے ہیں وہ اللہ ہے. اپنی اپنی زبانوں میں لوگوں نے نام الگ رکھے لیے. اس کو قرآن مجید میں کہ اللہ کہا گیا، کہ خدا کہتے ہیں، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، اور بھی کتنی زبانیں کیا کیا رکھ لیے گئے ہیں. بہرحال لیکن قرآن مجید کے ایک اصولی آیت ہے وہ یہ ہے جتنے بھی اچھے نام ہیں، جن ناموں کے اندر حسن و خوبی ہے، جن ناموں کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں، جن ناموں کے اندر کوئی نقص نہیں، جن ناموں کے اندر کوئی کمزوری نہیں، جن ناموں کے اندر کوئی عیب نہیں، وہ سارے نام اللہ کے ہیں. تم جس نام سے چاہو اللہ ہی کو پکارو. یہ ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت جو ربوبیت سے متعلق ہے. اور اسی ربوبیت پہ اگلی آیت بھی آ رہی ہے، اس کے اندر تعلیم کا معاملہ بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی اس کو رکھیں گے. کہ بہرحال بہت ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت اصل چیز ہے، وہ حاصل کرنا. یہ بحث اور مباحثوں کا نام دین نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ بحث مباحثے نہیں تھے. یہ بحث مباحثے تو بعد میں بنے سارے، جب علماء لکھے، اختلاف پیدا ہوئے، جماعتیں بنے، مسلکہ بنے، کوئی کسی عالم کو پسند کرا، کوئی کسی کو عالم کرا، پھر انہوں نے ایک کتاب لکھا، پھر انہیں ایک کتاب لکھا، اس کی ایک رائے، اس کی ایک رائے. وہاں جا کے جناب یعنی پورا ایک گلدستہ بنا. پھر اس کے بعد وہاں جا کے اختلاف مسائل پیدا ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کوئی اختلافی مسئلہ تھا ہی نہیں تھا، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں تھا. یہ سب بات کیے جاتا تھے اور جس کے امت مسلمات پوری شکار ہے، پوری شکار ہے اللہ ماشاء اللہ. تو ان مسائل میں آپ کو جانا ہی نہیں ہے. کیا بھائی کس کو فالو کر لیتا کر لے. اصل جو چیز اللہ کی کتاب ہے،
اصل جو چیز اللہ کی عظمت ہے، اصل جو چیز اللہ کی وحدانیت ہے، اصل جو چیز موت کے بعد کی زندگی ہے، اصل جو چیز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور آپ نے جو بات سمجھائی ہے وہ اصل چیز ہے۔ یہ چکروں میں نہیں ہے، یہ ساری چکریں بعد میں آئی ہیں اور آ کے اصل چیز کے اوپر گرد و غبار کی طرح بیٹھ چکی ہے، اسی لیے آج لڑائی جھگڑے اسی میں ہے۔ اب ایک سوال اور اس کا جواب آپ خود دیں گے، کسی بھی مسلمان سے آپ کریں گے، آپ کیا بھائی قرآن اور حدیث میں جھگڑے ہیں؟ کسی بھی مسلمان سے پوچھو، آپ ہے کہ نہیں بولتا، پھر اتنے جھگڑے مسلمانوں کا کیوں کرنے رہے؟ کوئی بھی نہیں بنے گا اس میں، اتنے کوئی پکڑ کے پوچھو آپ، کیا قرآن اور سنت میں جھگڑے ہیں؟ کیا لڑائی جھگڑے ہیں؟ کیا کوئی مسلمان ہر بولے گا نہیں ہے بھائی، پھر مسلمان اتنے کہیں کو لڑ لے رہے؟ سادی بات ہے، انہیں بول رہا ہے کہ نہیں، پھر جب ہی پوچھو گردنہ کاٹ رہے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کفر کے فتوے دے لے رہے ہے کہ نہیں بول رہا، پھر فوری، زیادہ بھی دور نہیں گئی بات، چلو ایک مہینے کے بعد پوچھو تو بول رہا ہے ویسا بھی نہیں، جب ہی ایک منٹ میں پلٹ کے پوچھو۔ اللہ محفوظ رکھے، یہ مسائل کے اوپر زیادہ اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرنا، اصل جو اللہ بتایا ہے کائنات میں غور کرو، اللہ کی عظمت میں غور کرو، موت کے بعد کی زندگی، اور اپنی اصلی جو معاملہ، اپنی عملی زندگی کا جائزہ لو، آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں وہ سوچو۔ تم خالی آپس میں لڑائی جھگڑے اور آخرت تباہ ہو جاتی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپس سے اختلافات سے محفوظ رکھے، بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے قلوب کے اندر اللہ کی عظمت کو بھر دے اور ان کو عملی مسلمان بنائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔